الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں نہیں کا سبق ہمارا چل رہا ہے، نہیں کے بارے میں فصل۔ آج کے سبق میں جو ہمارے اوپر سب سے پہلے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کا آگے جواب چلنے لگا ہے۔ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تصرفات شرعیہ ہوتے ہیں ان پر جب نہیں وارد ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تصرفات شرعیہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے خود وہ کام جائز ہوتا ہے، لیکن کسی وصف کی وجہ سے، غیر کی وجہ سے وہ کام منع ہو جاتا ہے، اور جب وہ وصف یا غیر اٹھ جائے، ختم ہو جائے تو پھر وہ کام دوبارہ جائز ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو چند ایک مثالیں دکھاتے ہیں کہ جہاں پر ہے تو تصرف شرعی، فعل شرعی ہے لیکن وہ درست نہیں ہے، وہاں پر وہ فی نفسی ہی وہ کام ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، مشرکوں کے ساتھ نکاح یہ نہیں آئی ہے۔ دیکھیے گا خود نکاح کرنا ایک جائز کام ہے، جائز کام ہے نا، نکاح کرنا جائز کام ہے، لیکن یہاں نہیں آ گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اس آیت کی وجہ سے نکاح کرنا منع ہو، لیکن خود کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ جائز کام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر لیں تم ان سے نکاح جائز کام ہے، لیکن جس عورت سے باپ نکاح کر لے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی وجہ سے یہ کام بھی منع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور بھی ہے قرآن پاک کے اندر فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہے، تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہارے اوپر تمہاری مائیں۔ قرآن پاک میں والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام۔ ان ساری چیزوں کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دو آیتوں کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، حالانکہ نکاح ایک فعل شرعی ہے، جائز کام ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن یہاں پر یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی ہو گیا۔ بات سمجھے جی؟ یہاں پر نکاح کرنا اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر کی وجہ سے، حالانکہ یہ تصرف شرعی ہے، نکاح تصرف شرعی ہے، اور تصرف شرعی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تصرف شرعی اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے، وہ کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز لیکن غیر کی وجہ سے منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب توجہ کیجیے گا وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ، فرمایا یہ جو پیچھے بات ہم نے کی ہے یہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے برخلاف ہے، وَمَنْكُوحَةِ الْأَبْ، باپ کی منکوحہ کے برخلاف ہے، وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ، اور وہ عورت جو غیر کی بیوی تھی اس نے طلاق دی، اب یہ عدت گزار رہی ہے تو اس کو بولیں گے غیر کی معتدہ، یعنی وہ عورت جو غیر کی ہے اور عدت میں ہے، عدت میں جب تک عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی، من وجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک اسی کی بیوی ہے
جس کی عدت گزار رہی ہے اسی کی لہٰذا دوسرے کی بیوی کے ساتھ نکاح. ومنکوحتی ہی غیر کی منکوحہ کے ساتھ بھی نہیں. ونکاح المحارم اور محارم کے ساتھ نکاح بھی نہیں. والنکاح بغیر شہود اور بغیر گواہوں کے نکاح بھی نہیں. اب بات یہ ہے کہ ان سب کے اندر نکاح کا ذکر آیا ہے اور نکاح ایک فعل شرعی ہے، تصرف شرعی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہونا چاہیے، لیکن یہاں اپنی ذات کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر کیوں ایسا ہے؟ فرماتے ہیں موجب النکاح حل تصرف. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا جو حکم ہوتا ہے نا، نکاح کا حکم ہوتا ہے کہ جہاں نکاح ہوتا ہے نا وہاں تصرف کرنا جائز ہے. تصرف سے مراد یہاں پر ہوگا صحبت کرنا، کہ جس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے صحبت کرنا جائز ہے. وموجب النہی اور نہیں کا موجب ہے حرمت التصرف، کہ یہاں تصرف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تصرف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. فاستحال الجمع بینہما، ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے، ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے. فیحمل النہی علی النفی، تو یہاں پر نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا. ان ساری آیات کے اندر جہاں پر فرمائے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سب کے اندر جو لا کا لفظ آیا نا، اس لا کو نفی پر محمول کیا جائے گا، اس سے نہیں مراد. جب نفی پر محمول کیا جائے گا تو بات سیدھی سیدھی ہوگی نکاح نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا نکاح نہ کرو، یہ نہیں ہے نفی، نکاح نہیں، نکاح نہیں ہے. فرماتے ہیں فَأَمَّا موجب البیع، بہرحال جو بے کا موجب ہے، یعنی جو بے فاسد ہے، بے فاسد کا جو موجب ہے، فرماتے ہیں بے کا موجب کیا ہے؟ خود جو بے ہوتی ہے نا اس کا موجب یہ ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو بیچتا ہے نا، آگے والا بندہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے. ایک کتاب میں نے آپ کو بیچی تو جیسے ہی آپ نے لی تو آپ اس کے، یعنی یہ بے کا ثمرہ ہے. بے کا پھل کیا نکلتا ہے کہ سر جی آپ کتاب کے مالک ہو گئے، میں پیسے کا مالک ہو گیا. سمجھئے، یہ بے کا موجب ہے. وَمَوْجَبُ النَّهْيِ حُرْمَةُ التصرف، اور جو نہیں ہے نا کہ بے فاسد ہے نا، یا وہ فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت بے نہ کرو، چھوڑ دو. سمجھ گئے کوئی نہ؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں کا موجب یہ ہے کہ تصرف کرنا حرام ہے، تصرف کرنا حرام ہے. وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے. کس طرح؟ توجہ کیجئے گا. ایک شخص ہے، اس کے قبضے کے اندر مسلمان ہے، اس کے قبضے کے اندر نا سرکہ پڑا ہوا تھا، شیرہ پڑا ہوا تھا، کھجور کا، انگوروں کا شیرہ، کسی بھی چیز کا شیرہ پڑے پڑے شراب بن گیا، پڑے پڑے شراب بن گیا. اب توجہ کیجیے گا، ہے تو اس کی ملک میں نا، بندہ اس کا مالک تو ہے نا، ملک ہے، لیکن اس کو آگے بیچ نہیں سکتا. اچھا، ملک بھی ہے اور بیچ بھی نہیں سکتا، دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئی یہ چیزیں. تو فرماتے ہیں یہاں پر جمع کرنا ممکن ہے. بے یثبت الملک، اس طور پر کہ ملک ثابت ہو، ویحرم التصرف، اور تصرف کرنا حرام ہو. الیس انہ لو تخمر العصیر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر عصیر، وہ سرکہ، وہ شیرہ اگر شراب بن جائے، فی ملک المسلم، مسلمان کی ملک کے اندر تھا، وہ شراب بن گیا، تو یبقا ملکہ، اس کے اندر اس کی ملک تو باقی ہے. ویحرم التصرف، لیکن تصرف کرنا کیا ہے؟ تصرف کرنا کیا ہے؟ حرام. وعلی ھذا قال اصحابنا، اسی پر ہمارے صحاب فرماتے ہیں اذا نظر للصوم یوم نحر وایام التشریق یصح نظرہ. ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نہر کے دن کے روزے کی نظر مانی، نہر یعنی قربانی کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کسی نے کہ یار میں 10 ذوالحج کو، 11 ذوالحج کو روزہ رکھوں گا. یہ ایام نہر ہی ہے نا، 10 11 12 ان کے اندر قربانی ہوتی ہے. ان میں سے کسی نے نظر مان لی کہ سر میں فلاں دن روزہ رکھوں گا. کہتے ہیں نظر ماننا درست ہے، نظر ماننا کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک جائز کام کی نظر مانی ہے. ہاں، وہ جائز کام جس وقت میں کرنا ہے نا وہ درست نہیں، وہ درست نہیں. بات سمجھے؟ فرماتے ہیں
اذا نظر للصوم من یوم النہر، فرماتے ہیں کہ جب اس نے نظر مانی نہر کے دن کے روزے کی، و ایام تشریق، ایام تشریق کے روزے کی، یصح نظرہ، اس کی نظر ماننا درست ہے، لأنہ نظر بصوم مشروع، اس لیے کہ اس نے صوم مشروع کی نظر مانی ہے، ایک جائز روزے کی، روزہ رکھنا جائز ہے نا، تو روزے کی نظر مانی ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اسی طرح کوئی شخص نماز کی نظر مانتا ہے کہ میں فلاں مکروہ وقت میں پڑھوں گا، سمجھے، تو نماز کی نظر مان رہا ہے، نظر کس کی مان رہا ہے؟ نماز کی، نماز کی نظر ماننا تو درست ہے، نماز کی نظر ماننا درست ہے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی اگر اس نے نظر مانی نماز کی فی الاوقات المکروہات، مکروہ اوقات میں، یصح، اس کی نظر ماننا درست ہے، لأنہ نظر بعبادت مشروعۃ، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے مشروع عبادت کی، لما ذکرنا، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ان النہی یوجب بقاء تصرف مشروعا، کہ جو نہیں ہوتی ہے وہ تصرف کے بقا کو ثابت کرتی ہے، تصرف کا بقا مشروع ہے، تصرف کا بقا کیا مطلب ہے؟ تصرف کا بقا کہ یہ کام جب نہیں اٹھ جائے گی نا تو دوبارہ یہ کام کرنا جائز ہوگا، دوبارہ یہ کام کرنا جائز ہوگا، تصرف کا بقا یہ مشروع ہے، نہیں اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اس کے اندر تصرف کرنا، اس کو ہیر پھیر کرنا، اس کو یہ کام کرنا باقی ہے، جائز ہے، مشروع ہے، نہیں اس بات کو ثابت کرتی۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی لیے ہم نے کہا لو شرع فی النفل فی هذه الاوقات، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بندہ مکروہ اوقات کے اندر نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جو نظر مانی تھی شروع کر دی اس نے، ٹھیک ہے، لازمہ بالشروع، وقت مکروہ تھا، وقت مکروہ تھا، نفل نماز پڑھنا شروع کر، میں فرضوں کی بات نہیں کر رہا، وہ جو آج کی عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی اور مکروہ وقت آ گیا تو وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مکروہ وقت ہے اور نفل اس نے شروع کر دیا، اب فرماتے ہیں لازمہ بالشروع، جب شروع کیا نا تو لازم ہو گیا ہے، کیونکہ نفل جب تک شروع نہیں کرتے وہ نفل ہی رہتا ہے، لیکن جب اس کو شروع کر دینا اب اس بندے پر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پورا کرنا، اگر یہ توڑے گا تو اس توڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی بندے پر ہوگی، ویسے نفلوں کی قضا نہیں ہے، لیکن یہاں کیونکہ اس نے شروع کر دیا، شروع کر کے توڑ دیا، توڑنے کی وجہ سے اب اس پر قضا بھی، فرماتے ہیں لازمہ بالشروع، شروع کے ساتھ وہ لازم ہو جائے گی، وہ ارتکاب الحرام لیس بلازم، اور ہاں حرام کا ارتکاب، آپ یہ کہیں کہ بھائی اب اس نے مکروہ وقت میں شروع کیا ہے، مکروہ وقت میں شروع کرنے کی وجہ سے اب یہ حرام کا مرتکب ہو گیا، اس وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھی لہذا یہ حرام کا مرتکب ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہاں پر احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرمت سے نکل جائے، یہ حرام کا ارتکاب نہ کرے، کس طرح؟ کہتے ہیں وہ ارتکاب الحرامی لیس بلازم للزوم الاتمام، فرماتے ہیں حرام کا ارتکاب بندے پر لازم نہیں ہے، اتمام کے لزوم کی وجہ سے پورا کرنا بندے پر لازم ہے گیا، پورا کرنا اس نفل کو لازم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بندہ حرام کا مرتکب ہو جائے، یہ لیسا بلازم، یہ لازم نہیں، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ صَبُرَ، یہاں تک کہ بندہ اگر نماز کو اتنا طویل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر سے مراد یہاں پر نماز کو لمبا کرتا ہے، نماز کو لمبا کرتا ہے، جب نماز کو لمبا کرتا ہے حتی حلت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز ہی حلال ہو جاتی ہے، مطلب مکروہ وقت نکل جاتا ہے، آگے جائز وقت، مستحب وقت آ جاتا ہے، درست وقت آ جاتا ہے جس کے اندر نفل نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا سب جائز ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے اتنا وہ لمبا کرتا ہے نماز کو، حتی حلت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز حلال ہو جاتی ہے، بارتفاع الشمسی، سورج کے اٹھ جانے کے ساتھ، وغروبہا، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ، ودلوکہا، اور سورج کے ڈھلنے کے ساتھ، یعنی تین مکروہ وقت ہے نا، یا تو سورج طلوع ہوگا تو اس وقت ہے، یا غروب ہوگا اس وقت ہے، یا پھر سامنے ہے تو اس وقت ہے، تو یا تینوں کے اندر اس نے بیان کیا، یہاں تک کہ سورج اٹھ گیا یا غروب ہو گیا یا ڈھل گیا، اب کا نہ الاتمام بدون الکراہت، فرماتے ہیں تو اتمام تو ممکن ہے، یہاں پر اتمام ممکن ہے کراہت کے بغیر، پورا بھی کر لیا اور مکروہ بھی نہیں ہوا۔ وبہ فارق صوم یوم العید،
اسی کے ساتھ عید کے دن کے روزے کا فرق ہو جاتا ہے. ان دو مسئلوں کے اندر فرق ہے، یاد رکھیے گا. ایک ہے مکروہ وقت میں نماز شروع کرنا، ٹھیک ہے. یہاں ممکن ہے کہ مکروہ وقت نکل جائے اور بندہ اس نماز کو اتنا لمبا کرے کہ بعد میں جائز وقت آ جائے تو اس میں پورا کر دے، یا ممکن ہے. دوسرا ایک ہے بندہ روزہ رکھے، عید کے دن روزہ رکھ لیے. یاد رکھیے گا عید کا روزے کا جو وقت ہے نا وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. روزہ اس سے لمبا نہیں ہو سکتا. جیسے یہ وقت ڈال گیا روزہ بھی ختم، فرماتے ہیں. لیکن اگر روزہ رکھا ہے نا تو روزہ اگر بندہ کہے کہ میں اتنا لمبا کروں کہ جناب وہ مکروہ وقت گزر جائے تو وہاں پر ویسا نہیں ہے. فرماتے ہیں وَبِهِ فَارَقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ، یوم عید کے دن کے روزے کا اس کے ساتھ فرق ہو گیا. فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ، اس لیے کہ اگر وہ اس میں شروع ہوتا ہے لا يَلْزَمُهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ ومحمد علیہ رحمہ، فرماتے ہیں امام محمد اور امام اعظم کے نزدیک یہاں پر اس پر لازم ہے نہیں اگر وہ شروع ہو بھی جاتا ہے. لِأَنَّ الْاِتِمَامَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، کیونکہ یہاں پر وہ بندہ اگر رکھتا بھی ہے نا تو حرام کا مرتکب ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا کہ اس نے حرام کام کیا. لِأَنَّ الْاِتِمَامَ، کیونکہ یہاں پر پورا کرنا لا ينفک جدا نہیں ہے، جدا ان ارتکاب الحرام، حرام کے ارتکاب سے، کہ حرام کا مرتکب ہوگا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ حرام کا مرتکب نہیں ہو. تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ پاک اس سبق کو ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.